अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। मैं ईमान नवाज़ आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाफिज़ाबाद में जो मुस्लिम लीग नून का पावर शो हुआ। एक बड़ा जलसा मुस्लिम लीग नून ने कर दिया, जिसका सबको इंतज़ार था कि मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नहीं हो रहा। कोई नवाज शरीफ जो है वो बिल में घुस कर बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, बाहर क्यों नहीं निकल रहे। लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवालात थे जो जन्म ले रहे थे। और मरियम नवाज़ तो जाती रही कुछ जलसों में, उकाड़ा में भी उन्होंने जलसा किया, लेकिन नवाज शरीफ का बड़ा इंतज़ार था लोगों को कि फाइनली अब वो निकल आएँ बाहर और किसी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लें और अपनी पार्टी मंशूर का ऐलान करें। तो फाइनली वो वक्त आ गया। कल हाफिज़ाबाद में जलसा किया मुस्लिम लीग नून ने। इतना बड़ा जलसा, ठाटे मारता समंदर जो है वहाँ उमड़ आया था। पिंडाल खचाखच भरा हुआ था। अवाम की कसीर तादाद पिंडाल में मौजूद थी, जिसका सबको इंतज़ार था। और फाइनली लोगों ने देख भी लिया कि कल किस तरीके का जलसा हुआ। और मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का तो आगाज़ हो गया है, लेकिन उसके साथ जो है ये चीज़ भी आया हो गई है कि कितने लोग और अवाम पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून के साथ है। कल का जो जलसा था नाजरीन, इतना शानदार जलसा तो हमने अपनी तारीख में नहीं देखा कि पूरे का पूरा निज़ाम इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ हो चुका है। और जिस तरीके से उनकी सहूलतकारी की जा रही है वो भी सबके सामने है। जिस तरीके से नवाज शरीफ को वतन वापस लाया गया वो भी आवाम के सामने है। प्रोटोकॉल में उनको लाया गया, फिर शानदार तरीके से उनको दुबई पहुंचाया गया। दुबई में मुलाकातें करते करते वो शानदार तरीके से इस्लामाबाद पहुंचते हैं। फिर यहाँ पे प्रोटोकॉल में उनकी बायोमेट्रिक कराई जाती है। फिर उनको प्रोटोकॉल में लाहौर पहुंचाया जाता है। और फिर पूरी मुल्क से जो है, पूरे मुल्क से आवाम को इकट्ठा करके मीनार पाकिस्तान पर लेके जाया जाता है। वहाँ उनका जलसा कराया जाता है। लेकिन वो भी हमने देखा कि बाद में क्लिप्स वायरल हुई और लोगों ने कहा कि हम तो अपनी मर्जी से आए नहीं थे, हम तो यहाँ पर जो है फ़कत एक बिरयानी की प्लेट या कुछ पैसों के एवज़ हम आए हैं। हम तो असल में जो हम सपोर्ट करते हैं वो तो हम खान को करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ज़बरदस्ती लाया गया। वो भी हमने सबको देखा कि पूरे मुल्क से आवाम को इकट्ठा किया गया, लेकिन फिर भी फ्लॉप जलसा हुआ। फिर भी जो है वो किसी पार्टी का जलसा नहीं, सियासी पार्टी का जलसा नहीं, वो एक रियासती जलसा लग रहा है कि रियासत की बुनियाद पर वो जलसा किया गया है और उनकी मशीनरी इस्तेमाल की गई। और नाजरीन, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके, मशीनरी का इस्तेमाल करके पत्तियां निछावर की गई नवाज शरीफ के जाएँ आप माशाल्लाह से हज कर आए हैं तो हम आप पे पत्तियां निछावर करें। मुल्क का पैसा तो आपने बिल्कुल नहीं खाया, आप जैसे सादिक और अमीन तो बिल्कुल कोई नहीं है। 4 साल आपने जो है बाहर गुजार दिए और अब आप वापस आए हैं तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं। वही इस्तकबाल कल हाफिज़ाबाद में भी हुआ। अवामी गैज़ो गज़ब का निशाना बनी मुस्लिम लीग नून। कल जिस टाइम जलसा हुआ, बड़े प्रोटोकॉल में हेलीकॉप्टर में नवाज शरीफ साहब पहुंचे वहां पर जाती उम्रा से हाफिज़ाबाद। और उससे पहले थोड़ा सा जलसे में खिताब उनका डिले हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि पिंडाल जो है वो खाली हो चुका था। जो पीछे की अगर आप क्लिप्स देखें तो पिंडाल पीछे से सारा खाली था, कुर्सियां खाली थी। अमूमन ऐसा होता है कि जब इतना बड़े लीडर का खिताब हो रहा हो तो उससे पहले पिंडाल भर चुका होता है। आवाम को इंतज़ार होता है कि उनका लीडर आएगा और वो उसको सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ पर यह था कि जी जैसे ही नवाज शरीफ साहब पहुँचे तो वो फिर थोड़ा उन्होंने इंतज़ार भी किया कि जी पिंडाल भर जाए फिर मैं जाऊँ स्टेज पर। खैर वो उतरे हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर में ऐसे उनकी एंट्री करवाई गई और फिर वो स्टेज पर गए, फिर वहाँ बैठे। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो भी किसी ना किसी चीज़ से नाखुश हैं। पूरा का पूरा सिस्टम इस वक्त इनके हक में है, इनकी सहूलतकारी की जा रही है, हर चीज़ में इनको लाडला बना के जो है इनको डील किया जा रहा है। उसके बावजूद भी अवाम जो है उसने ये साबित कर दिया है कि वो इनके साथ नहीं है। अवाम सबसे बड़ी ताकत है, जिन्होंने कल भी ये जवाब दिया है कि हम नून लीग को सपोर्ट नहीं करते। पूरा का पूरा पिंडाल खाली था। स्ट्रैटेजी इन्होंने फिर भी कल वही अपनाई थी, डंडों के साथ झंडों वाली, कि डंडे लगाकर साथ झंडे लगा दिए गए। और रात के वक्त तो ये लाइटों का एक स्ट्रैटेजी अपना लेते हैं कि जिससे लगे कि जी बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे कारकुनान आ गए हैं और मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो आवाम की जमात है और आवाम मुस्लिम लीग नून के साथ है। लेकिन कल दोपहर में था जलसा तो उसने सारी की सारी जो हकीकत है वो अयां कर दी कि जी अवाम तो कोई नहीं थी। अमूमन इतनी जो तादाद होती थी वो हमने देखा कि जब इमरान खान का जलसा होता था तो जिस दिन जलसा होता था उससे एक रात कबल कारकुनान सिर्फ उसकी तैयारी देखने के लिए पहुंच जाते थे, तब इतनी अवाम होती थी। लेकिन आज जब इनका मेन डे था जलसे का उसमें ही अवाम नहीं थी। और ये चीज़ साबित करती है
کہ عوام نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کس کو سپورٹ کرنا ہے. سب چیزیں پاس ہونے کے باوجود, ساری سپورٹ ہونے کے باوجود بھی آپ عوام کو اکٹھا نہیں کر پائے, تو آپ پھر کس طریقے سے خواب دیکھ رہے ہیں چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے؟ اور ایک پارٹی کو جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ انتخابات سے آؤٹ کر دیا گیا, ٹیکنیکلی طور پر جب یہ بات کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان چھن جائے گا, انٹرا پارٹی انتخابات پر ان کے کافی اعتراضات اٹھائے گئے, اور پھر فائنلی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ تو میں کہتی ہوں کہ ایک ان کا قتل ہو ہی گیا ان کی پارٹی کا, اور جس طریقے سے بلے کا نشان چھین لیا گیا تو وہ ٹیکنیکلی طور پر پہلے ہی تھا کہ اگر چھین لیا جائے گا تو وہ انتخابات سے باہر ہو جائے گی, تمام لوگ آزاد امیدوار کنسیڈرڈ ہوں گے, پھر ان کے نشانات الگ الگ ہوں گے, اور جس طریقے سے نشانات الاٹ کیے گئے, پورا جہیز کا سامان جو ہے وہ دیا گیا پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو, کسی کو چینک, تو کسی کو راکٹ, تو کسی کو سبز مرچ, تو کسی کو بینگن کا نشان دیا گیا. تو یہ ساری سچویشن بھی عوام کبھی نہیں بھولے گی, اور یہ تاریخ گواہ رہے گی کہ کس طریقے سے ایک لاڈلے کو لانے کے لیے باقی ایک سب سے بڑی پارٹی, اور اس ملک کے کیا اس پوری دنیا میں جس کو سب سے بڑا لیڈر مانا جاتا ہے عمران خان کو, کس طریقے سے دیوار سے لگایا گیا ہے, اور اس سب کے پیچھے کون ہے وہ بھی عوام جانتی ہے. ناظرین, بات کی جائے اکاڑا کے جلسے کی اگر, تو مریم نواز نے اکاڑا میں بھی جلسہ کیا, اور وہاں پر تمام تعلیمی اداروں کو بھی بند کر دیا گیا. اس لیے بند کر دیا گیا تاکہ عوام جو ہے وہ مریم نواز کے جلسے میں جو ہے شرکت کے لیے پہنچے, اور ان میں کوئی مسائل کھڑے نہ ہوں, ان کو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. تو تعلیمی ادارے بھی بند تھے تاکہ وہاں کی بھی جو عوام ہے وہ بھی جلسے میں پہنچے, لیکن پھر بھی وہاں پر عوام کو جمع نہیں کر پائے, کیونکہ ظاہر ہے عوام کو کیسے فورس کریں گے. عوام تو یہ جان چکی ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے اور کس طریقے سے ان کو لاڈلا بنا کر لایا جا رہا ہے. اور جب آپ 3 دفعہ پہلے وزیر اعظم بن چکے ہیں, جب آپ نے پہلے کچھ نہیں کیا, تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کس منہ سے عوام کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں, میں یہ تبدیلی لے کر آؤں گا؟ اب آپ کس چیز سے لا رہے ہیں؟ کل کی جو حافظ آباد جلسے کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی نواز شریف آئے, انہوں نے خطاب کیا, اور بڑا جی کہا جا رہا تھا کہ ان کا خطاب بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور آج نواز شریف کی جو تقریر ہوگی, جس طریقے سے مینار پاکستان پر تقریر کی گئی اسی طرح کی آج تقریر بھی ہوگی, اور یہ وہ مینار پاکستان پر بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, وہی گھسی پیٹی تقریر تھی, اور وہی رونا دھونا تھا ان کا. اور یہاں پر بھی دیکھا کہ ہم نے 10 منٹ کا, یوزلی ایسا ہوتا نہیں ہے کتنا بڑا لیڈر کوئی آئے, اور 10 منٹ کا صرف خطاب کیا اور چلتے بنے. باڈی لینگویج ان کی شو کر رہی تھی کہ وہ کافی جو ہیں اریٹیشن میں تھے, آتش بازی سے ان کا استقبال کیا جا رہا تھا, تو بار بار ان کی زبان پر یہی ورڈ تھا کہ بند کرو اسے, بند کرو اسے, یہ آتش بازی بند کرو, بند کرائیں ان سے. وہ اس سے بھی اریٹیٹ ہو رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ اس لیے اریٹیٹ ہو رہے تھے کہ آتش بازی تو ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں, آگے عوام کہاں ہیں. ان کو بڑا اس چیز کا ایگریشن تھا کہ میں آج آیا ہوں, ملک کا سب سے بڑا لیڈر آج حافظ آباد آیا ہے اور عوام ہی نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھائیں گی, وہ تو دیکھ رہے تھے کہ آگے کرسیاں خالی ہیں اور وہ کس سے خطاب کریں گے. تو بڑا ایگریشن میں انہوں نے جو ہے 10 منٹ کی تقریر کی, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ 2017 میں اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو میں آج ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا, 2017 میں اگر میرے خلاف سازش نہ کی جاتی تو ملک ایشین ٹائیگر بن جاتا, آج ملک میں لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی, ملک میں تاریخی مہنگائی نہ ہوتی. تو بھائی آپ تو سب سے پہلے آپ کو نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے کہ 2017 میں آپ کو کیوں نکالا گیا, ٹھیک ہے, اور یہ آپ پوچھتے بھی رہے کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, لیکن وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب آپ کہیں گے کہ مجھے واپس کیوں بلایا, کیونکہ آپ کو کیا ساری عوام کو پتہ ہے کہ یہ ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں, ڈیل کے تحت ہی انہوں نے انتخابات میں حصہ لینا ہے. اور جس طریقے سے ایک پارٹی کو سائڈ پہ لگایا گیا ہے انٹرا پارٹی انتخابات کے نام پر, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن جتنا ایکٹیو پی ٹی آئی کے معاملے میں ہوا ہے اتنا کسی سیاسی جماعت کے معاملے میں نہیں ہوا انٹرا پارٹی کے انتخابات میں الیکشن کمیشن. تو بھائی 2017 میں آپ کو کیوں نکالا گیا؟ 3 بار آپ وزیر اعظم بنے, آپ نے ملک کے لیے کیا کیا؟ آپ پہ کرپشن کے کیسز بنائے گئے, نیب نے آپ کے اوپر کیسز بنائے, بعد میں نیب نے بھی اپنا موقف تبدیل کر دیا. نیب تو ویسے بھی کنسیڈرڈ ہوتا ہے کہ ایک اس طرح کا ادارہ ہے جو پہلے کیسز بناتا ہے, بعد میں خود کہہ دیتا ہے کہ نہیں کیسز تو غلط تھے. تو اس کے بارے میں تو ویسے بھی جو ہے شاید کان عباسی بھی کہتے ہیں کہ اس ادارے کو ختم ہونا چاہیے. تو آپ کو نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر پیچھے نہ بھی جائیں تو ریجیم چینج کا حصہ اگر آپ نہ بنتے, ریجیم چینج پر اگر آپ اپنی سہولت کاری نہ کرتے تو آج جو ہماری معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوتی ہے نا, وہ نہ ہوتی. ملک ہماری جو معیشت ہے وہ ایک اچھے ورک فلو میں جا رہی تھی, اچھی ہمارے نمبر لسٹ میں ہمارا معیشت کا نمبر آتا تھا. آپ نے رجیم چین میں سہولت کاری کی
تو اس کی وجہ سے ہمارا ملک کس دہانے پر لا کر کھڑا کیا آپ نے، یہ آپ کو پتہ ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی 14 مہینے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تمام سیاسی جماعتوں نے اتحاد کر لیا تھا، تو اس میں آپ کے اپنے بھائی کی حکومت تھی، آپ کی اپنی بیٹی اس پر کام کر رہی تھی، آپ کی اپنی بیٹی اس میں ورک کر رہی تھی، تو آپ نے ان کو کیوں نہیں اسٹریٹجی دی؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ اکانومی کیسے بہتر ہوگی؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ ملک ترقی کی راہ پر کیسے گامزن ہوگا؟ آپ تب کہاں تھے؟ اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ ملک ایشین ٹائیگر بن جاتا، گرین پاسپورٹ کی عزت ہوتی، تو یہ عوام کو پتہ ہے کہ کس کی دور حکومت میں گرین پاسپورٹ کی عزت تھی۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب خان کی حکومت تھی تو تب کیا عزت تھی گرین پاسپورٹ کی، اور آج کیا عزت ہے گرین پاسپورٹ کی۔ اور آپ آئے ہیں تو اور بھی مسائل جن لیں گے، اور آپ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب پتہ نہیں کس منہ سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پھر آنا ہے، اور پھر جو ہے آپ نے وہی کرپشن کرنی ہے، وہی ملک کو جو ہے اپنے بیوقوف بنانا ہے، عوام کو بیوقوف بنانا ہے۔ تو اسی لیے آپ دوبارہ اپنا زور لگا رہے ہیں اپنے بازو کا کہ آپ واپس اقتدار میں آئیں اور دوبارہ سے وہی سب کچھ کرنا ہے۔ تو آپ آ رہے کیوں ہیں؟ تو ناظرین، کل کی ساری سچویشن یہ ہے کہ حافظ آباد کا جلسہ بھی پوری طرح جو ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے، اور نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ سب کچھ بیان کر رہی تھی، جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ آتش بازی کو بند کرو اسے، اور پھر عوام کا جو ایک سمندر وہ دیکھ رہے تھے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ عوام جو ہے وہ نہیں ساتھ دے گی، اور بجائے ان کے نعرے لگانے کے لوگ جو ہے پیچھے کھڑے ہو کر قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ چیز تو ان کو زیادہ ایک اگریشن دے رہی تھی کہ میرے نعرے لگانے کے بجائے لوگ ان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو عوام میں جو محبت ہے وہ جتنے بھی سروے ہوئے ہیں، جتنے بھی اس وقت سرویز ہو رہے ہیں، وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور عمران خان کے لوگ ساتھ ہیں۔ ان کے بلے کا نشان چھن بھی گیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے امیدوار، آزاد امیدوار اتنے پر امید ہیں، اتنے عجیب و غریب قسم کے نشانات ان کو ملے گئے، وہ اس کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، بھرپور حصہ لیں گے اور ہم مقابلہ کریں گے۔ وہ آپ کی طرح ڈرتے نہیں ہیں، وہ آپ کی طرح چھپ کر نہیں بیٹھے ہوئے۔ آپ کا جو ہے آج بات کی جا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے تو جلسے میں، حافظ آباد جلسے میں نون لیگ کا پارٹی منشور بھی بیان کیا جائے گا۔ آپ کا تو منشور کہاں غائب ہو گیا؟ منشور کیا آپ لندن بھول آئے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کا منشور میں کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ 3 بار پہلے وزیر اعظم بن چکے ہیں، 3 بار انہوں نے سب کچھ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم یہ وعدہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ انہیں پتہ ہے ہم نے وعدے پہلے بھی کیے، ہم پورے نہیں کر پائے، اب ہم پارٹی کا منشور کیا رکھیں؟ یہ چیز ان کے لیے بڑی سوچی جا رہی تھی۔ تو ناظرین، یہ ساری صورتحال تھی۔ باقی ایک چیز جو ٹویٹر پہ اور جو فیس بک پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ 8 فروری کو جو ہے مائیں بہنیں اپنے گھر میں ایک بریانی جو ہے وہ بنائیں، تاکہ آپ کی جو فیملی والے ہیں، اہل خانہ ہیں، وہ فقط ایک بریانی کی پلیٹ کے پیچھے اپنا ووٹ ضائع نہ کر دیں۔ تو آپ، یہ میری بھی اپیل ہے اور لوگوں کی بھی اپیل ہے کہ آپ یہ چیز ضرور کریں۔ باقی یہ ساری سچویشن تھی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب اور فیس بک کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ نے کے بعد